السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ آئینی ترمیم تو ہوگی مگر کیسے؟ ممکن آپشن سامنے آ گئے، آپ کو بتائیں گے پلان اے، بی اور سی کیا ہو سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ سے واضح سگنل آ گئے، مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد ممکن ہوگا۔ اور وزیراعظم کی امریکہ میں اہم ملاقاتیں، آئی ایم ایف سے اچھی خبر آ رہی ہے۔ ان تمام معاملات سے بات کریں گے، لیکن پہلے چلتے ہیں آج کے سب سے اہم خبر کی طرف۔ ناظرین، آج کی سیاست عدالتی پیکج کے گرد گھوم رہی ہے۔ ہر بیان، ہر اقدام، ہر تقریر، ہر تنازع اور ہر سیاسی داؤ پیچ جو ہے وہ اس میں سے آئینی پیکج جھلکتا ہے اور اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ اس پیکج کو پارلیمنٹ سے پاس کرانے کی پہلی حکومتی کوشش بری طرح ناکام ہو چکی ہے اور اپوزیشن نے یہ ٹھان لی ہے کہ اس کو ہرگز پاس نہیں ہونے دیا جائے گا۔ مگر اس کے باوجود تمام تر اشارے یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت نے بھی ٹھان لی ہے کہ جیسے تیسے تمام تر حربے استعمال کر کے اس آئینی پیکج کو پاس کرا کر ہی چھوڑنا ہے۔ مگر یہ ہوگا کیسے؟ آج کے پروگرام میں ہم ذرا تفصیل سے اس پورے معاملے کا جائزہ لیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں اور ہفتوں میں وہ کون سے مراحل ہیں جن کو عبور کر حکومتی اتحاد جو ہے وہ یا اس مرحلے تک پہنچے گی، اور وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو حکومت کے سامنے آئیں گی اور ان سے اس کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال کچھ یوں ہے کہ اس آئینی پیکج کے حوالے سے ایک طوفان برپا ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ اتحادی حکومت نے تاحال یہ اعتراف بھی نہیں کیا کہ اس عدالتی پیکج کا سرکاری مسودہ جو ہے وہ ہے کون سا۔ مختلف اوقات پر مختلف مسودے سوشل میڈیا پر نشر ہوتے رہے اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ مسودے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سمیت اہم شخصیات کے ساتھ شیئر کیے گئے۔ اس 20 سے زیادہ صفحات پر مشتمل مسودے میں ویسے تو بہت ساری تفصیلات ہیں، مگر جو اصل بڑی اور اہم ترین نکات ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ ان کے مطابق پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ دینے والے اسمبلی رکنیت تو کھو دے گا، مگر اس کا ووٹ جو ہے وہ شمار کیا جائے گا۔ پھر آرٹیکل 17 میں ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کی جگہ وفاقی آئینی عدالت شامل کرنے سے متعلق ترمیم کی تجویز شامل ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 175(a) کے تحت ججوں کی تقرری کے طریقہ کار میں ترمیم کرنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے جج کی ریٹائرمنٹ کی حد جو ہے وہ عمر 68 سال ہوگی اور سپریم کورٹ کا جج جو ہے وفاقی آئینی عدالت میں 3 سال کے لیے تعینات ہوگا۔ اس کے علاوہ آئینی ترمیمی بل میں ہائی کورٹ سے سو موٹو لینے کا اختیار واپس لینے کی بھی تجویز ہے۔ ہائی کورٹس کے ججوں کی ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ تبادلے کی تجویز بھی شامل ہے۔ سروسز چیف کی تقرری اور ایکسٹینشن کے حوالے سے آرمی ایکٹ میں کی گئی ترامیم کو آئینی تحفظ حاصل ہوگا اور اس سے متعلقہ قانون میں ترمیم اس وقت تک ممکن نہیں ہوگی جب تک آئین میں ترمیم نہ کر لی جائے۔ اس کے علاوہ کسی بھی جج کا عہدہ خالی ہونے کی صورت میں صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی ریٹائرڈ جج کو آئینی عدالت کا جج تعینات کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل 169(b) کے اضافے کے ساتھ وفاقی آئینی عدالت کی خالی سیٹ پر صدر مجوزہ طریقہ کار کو اپناتے ہوئے کسی ریٹائرڈ جج کو عارضی جج کے طور پر تعینات کر سکتے ہیں اور وہ تب تک اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے سکتے ہیں جب تک صدر تعیناتی کالعدم قرار نہ دیں۔ اس کے علاوہ چیف الیکشن کمشنر اور ممبر الیکشن کمیشن کی مدت ملازمت سے متعلق بھی ترمیم شامل ہے۔ آئین کے آرٹیکل 215 میں ترمیم کے ذریعے چیف الیکشن کمشنر یا ممبر الیکشن کمیشن ریٹائرمنٹ کے بعد بھی عہدے پر اس وقت تک کام جاری رکھ سکتے ہیں جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر یا ممبر کی تعیناتی نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو چیف الیکشن کمشنر یا ممبر الیکشن کے عہدے پر پہلے سے تعینات رہے ہوں ان کو قومی اسمبلی اور سینٹ سے قرارداد کے ذریعے دوبارہ 3 سال کے لیے تعینات کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججوں کی تقرری کا طریقہ بھی تبدیل کرنے کی تجویز ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی تقرری کے لیے قائم کمیشن میں اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ اسلام آباد بار کا نمائندہ اور ایک وفاقی وزیر بھی شامل ہوگا۔ موجودہ قانون کے مطابق چیف جسٹس اور سینئر ترین جج کمیشن کا حصہ ہوں گے۔ یہ کچھ سیلین پوائنٹس ہیں ناظرین، لیکن ان میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کے پر بہت زیادہ اختلاف ہو رہا ہے، جس میں خاص طور پر جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بن رہا ہے اس کا سپریم کورٹ، اس کے بعد اس کا کیا اس کا سٹیٹس ہوگا، اور یہ کہ ججز کی تعیناتی کے اوپر اب گورنمنٹ کا کنٹرول آ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ میں جو جج صاحبان ہیں ان کا جو تبادلے ہیں وہ ان کی مرضی کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ تمام تر معاملات ہیں جن کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے، لیکن گورنمنٹ اب تک یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مسودہ جو ہے وہ فائنل نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ اس بل کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں ان میں یقیناً کافی جو ہے وہ وزن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ ان اعتراضات کی وجہ سے جو ہے ہر آئینی جو پیکج ہے اب پارلیمانی یہ جو پیکج اس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ پارلیمانی ووٹنگ سے بڑھ کر ایک سیاسی جنگ کا رخ اختیار کر چکا ہے، اور اس جنگ کی پہلی لڑائی میں حکومتی اتحاد کو شکست کا سامنا ہوا تھا، یعنی نمبرز میں شکست۔ اب اگر حکومت یہ جنگ جیتنا چاہتی ہے تو اسے اس نمبرز کی شکست کو نمبرز کی فتح میں تبدیل کرنا ہوگا، یعنی کہ ان نمبرز کو تبدیل کرنا ہوگا، اور یہ نمبرز دو طریقے سے حکومت جو ہے وہ تبدیل کر سکتی ہے اپنے حق میں۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں جو کچھ حد تک نمبرز گیم کو دیکھنا ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ نیشنل اسمبلی میں اس وقت جو نمبرز گیم ہے اس میں 224 جو میجک فگر ہے 2/3 کا جس کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت حکومت اتحاد کے پاس ہے 214، 10 نمبرز کی کمی ہے۔ یہ 10 کہاں سے آئیں گے؟ اگر اس میں نوٹ کریں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پارٹی ہے اس کے پاس 8 ممبران ہیں، یا تو یہ 8 ممبران جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ آ جائیں، پھر بھی 2 ممبر کم رہیں گے، ان کو پھر گورنمنٹ کو جو ہے وہ اپوزیشن کی کسی جماعت سے توڑنا پڑے گا۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ نمبرز بالکل کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ تھوڑی سی مشکلات حکومت کو فیس کر سکتے ہیں۔ اگر ہم سینٹ کی بات کریں تو سینٹ میں بھی معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت مکمل طور پر جو ہے وہ جو حکومتی اتحاد ہے اس کے پاس 59 ہے، ٹوٹل جو میجک نمبر ہے 2/3 کے لیے وہ 64 ہے۔ اب یہ جو باقی 5 نمبر ہیں، اگر تو مولانا فضل الرحمان گورنمنٹ کے ساتھ آتے ہیں تو ان کے 5 لوگ کر کے یہ نمبر شاید پورے ہو سکتے ہیں، اگر وہ نہیں آتے تو پھر حکومت کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب ناظرین یہ جو نمبرز ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو پہلا طریقہ تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان کی حمایت حاصل کی جائے، جس طرح کہ میں بات کر رہا تھا۔ پہلے راؤنڈ میں حکومت جو ہے اس کو اس حوالے سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، مگر اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کوششیں جاری ہیں۔ لیکن دوسرا طریقہ نمبرز گیم کو تبدیل کرنے کا یہ ہے کہ فلور کراسنگ کرائی جائے، یعنی اپوزیشن کے بندے توڑنا۔ اب اس میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جن کا سٹیٹس آزاد کا ہے، ان کی تعداد ہے 8، اور دوسرے وہ جن کا شمار سنی اتحاد کونسل میں ہوتا ہے۔ اب ان کے بارے میں ہم کچھ دیر میں بات کرتے ہیں، مگر اس حوالے سے جو پہلا مرحلہ حکومت نے پار کرنا ہے وہ آئین کے آرٹیکل 63A کا ہے۔ اب 63A جو ہے وہ اس کا ریویو ہونا ہے، وہ یہ 63A ہے کیا اور معاملات کدھر کھڑے ہیں، یہ بھی ذرا اس پہ کوئکلی ہم ایک نظر دوڑا لیتے ہیں۔ ناظرین 17 مئی 2002 کو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے 3-2 کی اکثریت سے صدارتی ریفرنس پر فیصلہ دیا کہ منحرف اراکین کی نااہلی کے ساتھ ساتھ ان کا ووٹ بھی شمار نہیں ہوگا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ یہ انحراف جو ہے وہ سیاسی وجود کے لیے زہر قاتل ہے۔ ماضی میں انحراف کے ذریعے سیاسی جماعتوں کو کمزور کیا جاتا رہا ہے، جس سے پارلیمانی جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے، اور مجموعی سیاسی جماعت اور اس کے انفرادی رکن کے درمیان بنیادی حقوق کے کسی تنازع میں جماعت کا استحقاق برقرار رکھنا چاہیے۔ لہٰذا آرٹیکل 63A کی تشریح اس کی روح اور اداروں کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور اب پھر عدالت نے یہ کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ آرٹیکل 63A کے مطابق کسی بھی منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، جبکہ نااہلی میں مدت کا تعین، نااہلی کی مدت کا تعین جو ہے وہ پارلیمان کرے گی۔ اس کے بعد ایک نظر ثانی درخواست دائر کی گئی اس فیصلے کے خلاف 23 جون 2022 کو، اور اس درخواست کو منصور عوان صاحب نے دائر کیا جو آج کل بائی دی وے اٹارنی جنرل ہیں۔ اس درخواست کے مطابق عدالت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر کے اپنا موقف واپس لے۔ عدالتی تشریح نے آرٹیکل 95 کو غیر مؤثر کر دیا ہے، جو کہ تحریک عدم اعتماد کی اجازت دیتا ہے۔ عدالت کے پاس آئین کو دوبارہ لکھنے کا اختیار نہیں ہے، آئینی تشریح بھی آئین میں دیے گئے اصولوں کے مطابق ہوگی، اور اس درخواست میں وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ فریق بنایا گیا۔ اب معاملہ کچھ یوں ہے ناظرین کہ یہ صورتحال یہاں پہ کھڑی ہے۔ اب اگر ہم آگے چلیں اور ہم دیکھیں کہ جو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے 3-2 کی اکثریت سے صدارتی ریفرنس کا پر ایک فیصلہ سنایا تھا، جس میں یہ تمام تر باتیں تھیں جس کا بھی ہم نے ذکر کیا۔ اب یہ ریویو جو ہے یہ 2 سال سے عدالت کی فائلوں کی زینت بنا ہوا تھا، جس پر جیسے ہی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا جو تازہ آرڈیننس ہے وہ سامنے آیا، اور جیسے ہی ناظرین چیف جسٹس کو اپنا بینچ بنانے اور کیس لگانے کا اختیار ملا، تو انہوں نے فوری طور پر 63A کے ریویو کو
30 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और 5 रुकनी बेंच भी बना डाला। अगर इस बेंच ने पिछले बेंच के फैसले को तब्दील कर दिया तो एकदम नंबर्स गेम की सूरत हाल तब्दील होने के इम्कानात जो हैं वो रोशन हो जाएंगे। अच्छा, अब नाज़रीन आज जरा वापस आए नंबर्स गेम पे। फ्लोर क्रॉसिंग का कानून जो है वो आज़ाद मेंबरान पर लागू नहीं होता। चुनांचे अगर ये आज़ाद मेंबरान हुकूमत के हक में और इस बिल के हक में वोट दे दें, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। ये लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि हुकूमत के सामने क्यों जाएंगे। ये जो 8 आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये लिस्ट आपके उनके सामने है। इसमें आप नोट करें कि बैरिस्टर गौहर भी इसमें शामिल हैं और उमर यूब साहब भी इसमें शामिल हैं। तो ये तो सेफली हम कह सकते हैं कि ये लोग तो हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे। बाकी जो लोग हैं उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो इनको अपनी साइड पर लाना जो है वो इतना आसान नहीं होगा। ये कहना नाज़रीन आसान है कि हुकूमत बंदे तोड़ सकती है, मगर करना जो है ये काफी मुश्किल है। दूसरा तरीका सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले यानी तहरीक इंसाफ वाले मेंबरान से फ्लोर क्रॉसिंग करवाना है। ये उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है, और वो इसलिए है क्योंकि अगर ये लोग फ्लोर क्रॉस करते हैं, 63A अगर पास हो भी जाती है, रिव्यू पास हो भी जाता है, तो ये डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो क्या वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद पर इलेक्शन लड़कर आए हैं, वो अपनी पार्टी को छोड़कर हुकूमत के साथ जाएंगे? क्यों जाएंगे? ये एक लंबी बहस है, और जो शख्स ही कहता है कि ये दबाव के जरिए या किसी और वजह से ये मूव कर जाएंगे, ये शायद इतना आसान ना हो। चुनांचे नाज़रीन, हुकूमत के इरादे जितने भी पुख्ता हों, उनको अमली जामा पहनाना इतना आसान नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? नाज़रीन, इसी मामला पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद दो मेहमान। एक का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, एक का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और उनसे जानेंगे कि ये नंबर्स गेम आगे कैसे बढ़ेगी इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। गुफ्तगू ये हो रही है कि जो आईनी पैकेज है, जुडिशल पैकेज, इसमें अगर हुकूमत ने जो है वो अपने जो पुख्ता इरादे हैं उनको अमली जामा पहनाना है, तो वो कैसे करेंगे? ये इसकी मैकेनिक्स क्या है, ये समझना ज़रा ज़रूरी है आप सबके लिए भी, मेरे लिए भी। इसीलिए मैंने दावत दी है दो ऐसे मेहमानों को जिनकी मदद से हम ज़रा इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे, और शर्मिला फारूकी साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शर्मिला साहबा, मैं आपसे शुरू करूँगा। आज भी जो मुख्तलिफ जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं, तर्जुमान हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत थोड़े दिन की बात है, ये पैकेज जो है और ये पास भी हो जाएगा। हालांकि नंबर्स तो है नहीं, ये तो क्लियर हो गया कि नंबर्स नहीं है। तो फिर शर्मिला साहबा, नंबर्स तो सिर्फ उसी तरीके से आ सकते हैं कि या तो मौलाना साहब को आप कन्विंस कर पाएं और फिर भी आपके नंबर शॉर्ट हैं, या ये है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग लोगों की करवाएं। तो नंबर्स कैसे पूरे करेंगे? जी शुक्रिया फहद साहब। देखिए, एज ऑफ टुडे नंबर्स शॉर्ट हैं, लेकिन जिस तरीके से कंसेंसस डेवलप हो रही है, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि इसके ऊपर एक कंसेंसस आ जाए, मौलाना साहब भी राजी हो जाए, क्योंकि इन प्रिंसिपल ही इज़ एग्रीड टू अ नंबर ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। बाकी चीज़ें हैं किस तरीके से, क्या तरीक़ेकार होगा, क्या प्रोसेस होगा, जज की तैनाती का क्या प्रोसेस। एग्री कर लिया है शर्मिला साहब? देखिए, इन प्रिंसिपल वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे राजी हैं और वो शुरू दिन से राजी थे, लेकिन जहां तक उसकी मोडस ऑपरेंडाई है या क्या प्रोसेस होना है, जजेस की किस तरीके से तैनाती होनी चाहिए, उस हवाले से उनकी अपनी राय है, हमारी अपनी राय है। हम ये समझते हैं कि पार्लियामान का उसमें एक रोल होना चाहिए, सिर्फ जुडिशरी के पास इख्तियार नहीं होना चाहिए। सो इसके ऊपर बातचीत चल रही है। उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट हमसे शेयर करना है, हमने अपना मसवदा उनसे शेयर करना है। कहीं ना कहीं कंसेंसस डेवलप हो ही जाएगा। देखिए, दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी कि जब आप बैठ के बात करते हैं, जब आप बैठ के डायलॉग करते हैं, तो आप सामने वाले को कन्विंस कर लेते हैं, सामने वाला आपको कन्विंस कर लेता है। आइदर वे एक कंसेंसस डेवलप होता है। लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ा भाव नहीं होना चाहिए। शर्मिला साहब, अगर ये कंसेंसस हो जाता है, लेट्स फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि मौलाना साहब जो है वो आपके साथ आ गए, 214 सीटें हैं अभी इत्तेहाद के पास, 224 चाहिए, 10 कम है नेशनल असेंबली में, मौलाना साहब की 8 हैं। अगर वो मान भी जाते हैं, फिर भी आपके पास 2 शॉट हैं, वो कहां से आएंगी? देखिए जी, अब तमाम जमातों से हम बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग पीटीआई।
मे बी पीटीआई भी वोट कर दे इसके ऊपर, यू नेवर नो, ओके, मे बी वी एबल टू कन्विंस देम। दैट इज आस्किंग फॉर द लेकिन दो इम्पॉसिबल। वोट शॉर्ट होना नहीं, ये कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, ये जुडिशल रिफॉर्म्स हैं। और मैं आपको याद दिलाती चलूं, और क्योंकि पीटीआई से मेहमान है आपके पास, पहले दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ये कहा था कि हमें जुडिशल रिफॉर्म्स करने हैं, और ये जुडिशल रिफॉर्म्स का एक हिस्सा है और एक बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि आप भी इस बात से मुत्तफिक होंगे और आपके मेहमान भी होंगे कि इस वक्त जो जुडिशल सिस्टम है वो फौरी और सस्ता इंसाफ लोगों को फराहम नहीं कर पा रहा। नंबर्स पे मैं थोड़ा सा बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब से भी ले लूं, इनका जो है वो ओपिनियन ले लूं। बैरिस्टर साहब, ये शर्मिला साहबा की बात आपने सुनी, नंबर्स उनके पास फिर भी शॉर्ट हैं, चले मौलाना की तो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन क्या आपसे इंगेजमेंट हो रही है और कोई इम्कान है स्लिम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद जो भी कहें वो मान जाए और गवर्नमेंट के साथ आ जाए? इज दैट एन ऑप्शन? नहीं, वो तो उस पर हमारे कितने लोग एब्सोल्युटली नॉट कह चुके हैं, वो तो ऑप्शन है ही नहीं। क्योंकि देखें, ये इस वक्त रिफॉर्म्स की बात नहीं हो रही है, ये बेसिकली रिफॉर्म की आड़ में अदलिया को गिराने की बात हो रही है। तो जहां एक स्टेट का पिलर दूसरे पिलर को गिराने पे तुला, उसका कम से कम तरीके इंसाफ हिस्सा नहीं बन सकती। क्योंकि रियलिस्टिकली स्पीकिंग देखें, आप कह तो ये रहे हैं कि मुल्क में प्रॉब्लम्स हैं, बॉटल नेक्स हैं, केसेस डिसाइड नहीं होते, केसेस लिंगर ऑन नहीं होते। भाई वो बॉटल नेक्स किस जगह है? वो आपकी सिविल कोर्ट्स में, वो आपकी सेशन कोर्ट में, जहाँ सालों साल मुकदमे प्रोग्रेस ही नहीं करते, ठीक है, आगे पहुंचते हैं। एपलेट स्टेज तो बहुत बाद में आती है, और एपलेट आप फाइनल एपलेट स्टेज को टारगेट करने की बात करें, और उसको भी टारगेट इस तरह से कर रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ही खत्म हो जाए। वो सुप्रीम कोर्ट किस तरह से खत्म होगी? आप सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस रेलीगेट करना चाहते हैं, वो हाई कोर्ट से भी कोई निचला एक इदारा बन के रह जाए। अच्छा, एक ये तो आ गया ना मेरिट्स ऑफ द बिल पे। बैरिस्टर साहब, माजरत के साथ मैं सिर्फ थोड़ा बीच में इंटरप्ट करूंगा, ये तो आ गया मेरिट्स ऑफ द बिल। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि गवर्नमेंट को शिकस्त हुई, उनको नंबर्स नहीं मिले, उनको रिट्रीट करना पड़ा, लेकिन एक्चुअली उन्होंने रिट्रीट नहीं किया। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि हम ये बिल लाने जा रहे हैं, और शर्मिला साहिबा ये एक्नॉलेज कर रही हैं, बिल्कुल सही कर रही हैं कि उनके नंबर शॉर्ट हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर एक ही तरीका है कि 63A का रिव्यू ख़त्म हो और लोग टूटें। आप पहले भी कहते रहे हैं कि आपके लोगों पे प्रेशर था, वो प्रेशर मौजूद है, अभी भी लोग अप्रोच हो रहे हैं, आपके लोग टूट सकते हैं। देखिए, इससे जायद लोग तो उस रात भी बिठाए हुए थे पंजाब हाउस में, जो हमारी लीडरशिप ने पिन पॉइंट किया, ठीक है, और जब ये अमेंडमेंट कैरी नहीं हुई तो तब जाके उन लोगों को रिलीज़ किया। तब सादुल्ला बलोच अपने घर पहुंचे, उन्होंने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई, वो आपके सामने है। ब्रिगेडियर असलम गुमन साहब का एफिडेविट उसके बाद हमारे पास आया, तब चीज़ें सामने आई। उस्मान अली जो साहिवाल से MNA है, उनका एफिडेविट उसके बाद हमारे पास आया। ये सब लोग किधर थे? ये किस जमहूरी मकसद के लिए इन लोगों को पंजाब हाउस में रखा हुआ था? ये तो सबके सामने है ना। नंबर तो किसी तरह से पूरा होता ही नहीं है। एक कहने को आईनी तरमीम है, मगर उसको गैर आईनी तरीके से आप अचीव करना चाहते हैं, तो उसके पीछे क्या मकासद है? मतलब वो तो सारों को समझ आ रहा है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। अगर मैं इसको एक और तरीके से पूछता हूँ, बिल्कुल आपने ये सही कहा कि आपके जो मुख्तलिफ लोग थे वो गायब थे, उन पर प्रेशर था। अगर ये जो नेक्स्ट अब एफर्ट होने जा रहा है इसको पास कराने के लिए, उसमें अगर मौलाना साहब गवर्नमेंट के साथ आ जाते हैं तो फिर भी उनको 2 लोगों की ज़रूरत है आपकी साइड से। अगर इनकेस मौलाना साहब नहीं आते तो उनको 10 लोगों की ज़रूरत है आपकी साइड से। अगर आपके लोग टूटते हैं, जिस तरीके के प्रेशर्स आ रहे हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, बैरिस्टर साहब, आर यू गोइंग टू बी सरप्राइज्ड कि ये टूट गए, या यू थिंक नहीं मुमकिन है शायद हो भी जाए? नहीं, देखिए, लोगों का नॉर्मल हालात में कभी भी कोई नहीं टूटता। ख़ास तौर पे जो 8 फरवरी के इलेक्शन में लोगों ने देखा है, जिस तरह का टर्न अराउंड रहा कि लोगों ने बग़ैर इलेक्शन कैंपेन के, बग़ैर हल्के में उतरे, बग़ैर किसी सिंबल के, बग़ैर वसाइल खर्च किए, खाली खान के एक अपलोड होना, खान साहब की वेबसाइट पे नाम आपका अपलोड हो गया, दैट वाज सफिशेंट, वो आपका मेरिट बन गया, आप उस लिहाज से जीत के आए। तो इस वक्त तो कोई रिस्क ही नहीं कर सकता कि अपनी इस बोट को छोड़ के एक डूबती हुई कश्ती में पैर रख दे। वो क्यों चेंज करेगा? अगर कोई करेगा जब उसके ऊपर दबाव हो, जिस तरह का दबाव सादुल्ला बलोच और उसकी फैमिली को दिया गया, तो वो फैक्टर सबके सामने है, ठीक है। और वो आप क्यों करना चाहते हैं? देखिए, मौलाना साहब ने जो लाइन ली है ना, हम उसको ले रहे हैं कि शायद वो वक्ती लाइन है,
ٹھیک ہے وہ کنونس ہو جائیں گے. انہوں نے اچھا، بڑا آپ کو لگ رہا ہے نا ایک کلیئر کٹ لائن ڈرا، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہو لائن سکتا ڈرا ہے کیا. دیکھیں جو، اور اگر آپ کو لگ رہا ہے تو یہ شرمیلا صاحبہ کی نہیں، بات ایکچولی ویلیڈیٹ ہو رہی ہے پھر، بیکوز وہ تو بہت کانفیڈنٹ ہے کہ مولانا میں صاحب. اور بات مولانا صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب گورنمنٹ والے نہیں لیں گے، جس وجہ سے یہ 63A والا کیس فکس کرایا گیا، ورنہ آرڈیننس کی ضرورت کیا تھی. دیکھیں نا پریکٹس اینڈ پروسیجر میں آپ آرڈیننس فوری کیوں لائے؟ کیونکہ آپ نے 63A کا کیس فکس کرانا تھا. کیونکہ اگر مولانا صاحب آن بورڈ ہو جاتے تو آپ کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر 2 نمبر آپ انڈیپینڈنٹ بندے، کہنے کو تو وہ انڈیپینڈنٹ جی، لیکن کیونکہ نیگوسیشنز چل رہی ہیں شرمیلا صاحبہ چلیں تو لیٹس اسیوم، یعنی آپ کے اینڈ سے بیسٹ کیس سینیریو ہم مان جاتے ہیں کہ مولانا صاحب کو اگر آپ نے کسی بھی طریقے سے کنونس کر لیا، جو کہ ابھی obviously تھوڑا مشکل لگ رہا ہے، پھر بھی آپ فلور کراسنگ کرانی پڑے گی. اب اگر 63A جو ہے وہ ریویو میں اوور ٹرن ہو جاتا ہے تو فلور کراسنگ میں صرف یہ ہوگا کہ جو کراس کرے گا اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. لیکن فلور کراسنگ تو پھر بھی ہو رہی ہے. آپ لوگ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ آپ نے دوسروں کے بندے توڑ کر ان کو فلور کراس کرا کر اور پھر یہ امینڈمنٹ پاس کی؟ ہاؤ ول یو جسٹیفائی دس؟ فہد صاحب کبھی کبھار بندے توڑنے نہیں پڑتے، لوگ اپنا فیصلہ خود بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں نا 63A کے اندر اگر آپ کے اوپر پابندی ہے، آپ کو پسند ہو نہ ہو، آپ اپنی پارٹی لائن ٹوکر، مے بی somebody from them agrees to the fact کہ ہاں یہ امینڈمنٹس ہونی چاہیے، کانسٹیٹیوشن کورٹ بننا چاہیے، لوگوں کے مسائل حل ہونے چاہیے، مقدمات چلنے چاہیے. there should be a dedicated court for hearing constitutional cases. اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں غلط کیا ہے؟ what is wrong in this؟ اگر وہ یہ مانتے ہیں کہ ججز کی تعیناتی کے اندر پارلیمان کا بھی ایک کردار ہونا چاہیے، ایک پارلیمنٹری کمیٹی بھی ہونی چاہیے جس سے بھی مشاورت ہو، اس میں کیا بری بات؟ تو وہ والنٹیرلی مان لیں گے؟ فہد صاحب دنیا کے اس وقت 77 ممالک ایسے ہیں انکلوڈنگ فرانس اینڈ جرمنی جہاں پر ایک سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. یہ کوئی پاکستان میں نایاب چیز نہیں ہونے جا رہی. نہیں دیکھیں آپ، میں کہہ رہی ہوں نا کہ کنونس کس طرح کریں گے؟ فلور کراسنگ کی بات ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ چھوڑ کر اپنی پارٹی کو، اپنی پوزیشن کو، اپنے موقف کو چھوڑ کر گورنمنٹ کے پاس آ جائیں گے صرف یہ سن کر کہ آپ کے آرگومنٹ بڑے اچھے ہیں. No. If they truly believe کہ یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جو ہے یہ واقعتاً ہونی چاہیے اور عوام کی بہتری کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ تحریک انصاف غلط کام کرے، غلط سوچے اور ایک خامخواہ کی چیز کے اوپر جو ایک آئینی چیز ہے جو وقت کی ضرورت ہے اس کے اوپر سیاست کرے تو آپ اس سیاست کے اندر ان کا ساتھ دیں. آپ صحیح ساتھ دیں نا. یو اندر اوتھ، ایک MNA اندر اوتھ ہے نا، آپ نے کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے، آپ نے عوام کی نمائندگی کرنی ہے، تو مے بی وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ جی ان کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کتنے پرسویسو آرگیومنٹس ہوتے ہیں، لیکن نمبرز گیم بہت ہی ٹائٹ ہے اور ہمارے پاس وقت بھی بہت ٹائٹ ہے، اس لیے میں آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ناظرین صورتحال آپ کے نمبرز گیم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور ان اینی کیس 63A کا مرحلہ کراس کرنا اور پھر لوگوں کو اپنی سائڈ پہ لانا یہ کام اتنا آسان نہیں ہوگا. اگلے چند ہفتوں میں بہت ہی زبردست قسم کی رسہ کشی ہونے جا رہی ہے. بریک کا وقت ہو رہا ہے، واپس آئیں گے تو اداروں کے درمیان جو محاذرائی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس محاذرائی کا جو بنیاد ہے وہ یہی جوڈیشل پیکیج ہے جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے. اس میں ہم تفصیل سے بات کریں گے اس بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. اداروں کی لڑائی جو ہے وہ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے. اس حوالے سے آج نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے نہایتی تحمل سے اور نہایتی تفصیل سے اور نہایتی چپتے ہوئے انداز میں عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا. کسی ایک مارشل لا کے سامنے ہماری عدلیہ کھڑی نہیں ہوئی. ہم بار بار کہتے ہیں کہ جی ہمیں مارشل لاؤں نے برباد کیا مارشل لاؤں نے برباد. مارشل لاؤں کا کردار ہے، ڈکٹیٹروں کا کردار ہے ملک کو برباد کرنے میں. ان سے 10 گنا زیادہ کردار ہے ان عدالتوں کا جنہوں نے ان ڈکٹیٹروں کی توثیق کی. آج اگر پارلیمنٹ کہتی ہے کہ ہم ایک آئینی ترمیم کرنے چاہتے ہیں تو ایک قیامت بپا ہے. اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ حکومت کا عدلیہ کے حوالے سے گویا جھاکا کھل گیا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد جو دور کی بات، اب تو حکومت یہ کہنے پر اتر آئی ہے کہ اگر عدلیہ آئین کا تحفظ نہیں کرے گی تو پھر پارلیمنٹ کو یہ کام خود کرنا پڑے گا. ہم آئین کی پاسداری نہیں کرتے تو ہماری گرفت آپ
گرفتاب کر لیتے ہیں. آپ جب آئین کی پاسداری نہ کریں تو ہمیں بتا دیں کہ ہم کہاں جائیں. میں کہتا ہوں اپنی حدود سے تجاوز کی وجہ سے جو عدلیہ کی طرف سے ہو رہا ہے اس نے آئین کی بہت سی شکوں کو عملاً مفلوج کر کے رکھ دیا. ہم اپنی حدود کے اندر رہنا چاہتے ہیں, ہمیں اپنی حدود کے اندر رہنے دیں, لیکن ہمارے لیے یہ مجبوری نہ پیدا کریں کہ ایک غیر آئینی یا آئین سے متصادم فیصلہ دینے کے بعد ہماری پیٹھ پہ چابک نہ ماریں کہ آپ یہ فیصلہ کیوں نہیں مانتے. یعنی پارلیمنٹ اور عدلیہ کا تعلق اور ورکنگ ریلیشن شپ اب ایک سیاسی ایشو بن گیا ہے, بلکہ ایک سیاسی تنازع بن گیا ہے, اور اس تنازع کی بنیاد ایسے معاملات ہیں جن کو جمہوری نظام کا ستون کہا جاتا ہے. اس سے زیادہ تشویشناک بات کیا ہو سکتی ہے ناظرین کہ حکومت یہ کہے کہ ہم عدلیہ کا فیصلہ نہیں مانیں گے کیونکہ ہمارے خیال میں یہ آئین کے خلاف ہے. ہم آئین کی پاسداری نہیں کرتے تو ہماری گرفت آپ کر لیتے ہیں. آپ جب آئین کی پاسداری نہ کریں تو ہمیں بتا دیں کہ ہم کہاں جائیں. میں کہتا ہوں اپنی حدود سے تجاوز کی وجہ سے جو عدلیہ کی طرف سے ہو رہا ہے اس نے آئین کی بہت سی شکوں کو عملاً مفلوج کر کے رکھ دیا. ہم اپنی حدود کے اندر رہنا چاہتے ہیں, ہمیں اپنی حدود کے اندر رہنے دیں, لیکن ہمارے لیے یہ مجبوری نہ پیدا کریں کہ ایک غیر آئینی یا آئین سے متصادم فیصلہ دینے کے بعد ہماری پیٹھ پہ چابک نہ ماریں کہ آپ یہ فیصلہ کیوں نہیں مانتے. اور اس سے زیادہ تشویشناک بات کیا ہو سکتی ہے جب عدلیہ اپنے فیصلوں کے ذریعے ایسا تاثر دے کہ وہ سیاسی بنیادوں پر فیصلہ سازی کر رہی ہے. ماضی میں ناظرین کئی ایسی مثالیں موجود ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عدلیہ نے انصاف کے تقاضوں سے ہٹ کر فیصلے سنائے. یعنی تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, مگر جب اس تالی کی گونج سے ریاستی معاملات داؤ پر لگنا شروع ہو جائیں تو پھر لگتا یوں ہے کہ صورتحال بگڑ گئی ہے, بلکہ بہت بگڑ گئی ہے. انہی معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما جناب خرم دستگیر صاحب. اچھا خرم صاحب, بات میں کر رہا تھا یہ جس طریقے سے ایک محاذرائی شروع ہو گئی ہے عدلیہ کے درمیان, عدلیہ اور حکومت کہہ رہے ہیں, عدلیہ اور پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں, آئی دن پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, آئی دن بیانات آ رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. ظاہر بات ہے عدلیہ تو اس طریقے سے بیان بازی نہیں کر سکتی. آج بھی عرفان صدیقی صاحب نے بڑی سخت پریس کانفرنس کی ہے اور ڈائریکٹلی جو ہے وہ عدلیہ کے حوالے سے بات کی. اب اس میں جو پرابلم ہو رہا ہے, جو میں چاہوں گا کہ ذرا میں اور آپ اس پہ گفتگو کریں, وہ یہ کہ دیکھیے اس وقت جو ریزرو سیٹس کا کیس ہے اس کے اوپر تنازع کھڑا ہوا ہے. گورنمنٹ کہتی ہے جی ہم نے اس کو نہیں ماننا کیونکہ وہ سپر سیڈ ہو گیا ہے جو گورنمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کیے اس کے بعد, اور اس کو بیک ڈیٹ بھی کر دیا, ریٹروسپیکٹیو کر دیا. ایشو یہ ہے کہ خرم صاحب کے پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے, اور you've been looking at this constitutional history for a long time. ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی جس ججمنٹ میں ہمیں پرابلم ہوگا ہم خود تشریح کریں گے کہ وہ آئینی ہے کہ اور نہیں ہے, اور اگر وہ آئینی نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے. یہ کس طرح کا میسج ہے خرم صاحب, اور اگر یہ میسج گورنمنٹ دے رہی ہے تو پھر جو کانسٹیٹیوشنل سسٹم ہے یہ کیسے چلے گا؟ جی 1993 میں میسج سپریم کورٹ نے دیا تھا باز محمد کیس میں. انہوں نے واضح کہا تھا کہ اگر کسی ایشو کے اوپر پارلیمان قانون سازی کر دے تو پھر قانون تشریح پر حاوی ہے. دیکھیے یہ ایک کوئی بھی صورتحال حاکمیت میں اٹھتی ہے, جب تک اس پر قانون نہیں ہے اور وہ معاملہ عدالت کے سامنے جاتا ہے تو عدالت کو یہ حق ہے کہ وہ اس کی تشریح کرے, اس کے بارے میں رائے دے. لیکن ایک دفعہ جب اس پر قانون آ گیا تو پھر وہ قانون ہی ملک کا قانون تصور ہوگا. جو جب تک قانون نہیں آتا تب تک تو عدلیہ کا فیصلہ ہے. اب جبکہ قانون فیلڈ میں موجود ہے تو بالآخر وہ قانون ہی ملک کا قانون ہے. لیکن تو لہٰذا اس لاجک میں دیکھیں پرابلم کیا ہوگا, وہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد جو بھی گورنمنٹ ہو, آج آپ کی گورنمنٹ ہے, کل کسی اور پارٹی کی گورنمنٹ ہوگی, جو گورنمنٹ ہے ازیومڈ ہے کہ اس کے پاس سمپل میجورٹی ہے, ازیومڈ ہے کہ وہ لیجسلیشن کر سکتی ہے. سپریم کورٹ کا کوئی بھی آرڈر جو کسی بھی گورنمنٹ کو پسند نہیں آئے گا وہ اپنی سمپل میجورٹی کو استعمال کرتے ہوئے قانون پاس کرے گی, اس کو نلیفائی کر دے گی. تو یعنی پریسیڈنٹ تو یہ سیٹ ہو رہا ہے کہ جو آپ کو نہیں اچھا لگ رہا آپ اپنے نمبر استعمال کریں, اس کو ووٹ آن کر دیں. نہیں, یہ پریسیڈنٹ نہیں ہے جی, یہ آئین ہے. اگر آپ دکھا سکیں اپنے ناظرین کو 175(2) وہ شک یہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس اتنی ہی جیورسڈکشن ہے جتنی اس کو آئین اور قانون فراہم کرتا ہے. No court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by this constitution or by under the law. بٹ خرم صاحب یہیں پہ پرابلم آ گیا نا
ٹھیک ہے آپ نے کوٹ کر دیا یہ، لیکن کون فیصلہ کرے گا کہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ آئینی ہے یا نہیں ہے یا وہ غیر آئینی ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دی ہے وہ آپ کے یا گورنمنٹ کے مطابق وہ آئین سے تجاوز کر رہی ہے، اس لیے آپ نے ایک لا پاس کیا۔ جو ڈیٹیل فیصلہ آیا ہے اس میں جو جج صاحبان ہے، جو میجورٹی بینچ تھا، انہوں نے اس کو آرگیو کیا ہے کہ جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے وہ عین مطابق ہے آئین کے۔ تو الٹیمیٹلی جب یہ ایک ڈفرنس آف اوپینین آ جائے تو تشریح آئین کی تو پھر سپریم کورٹ نہیں کرنی ہے، گورنمنٹ تو نہیں کر سکتی تشریح۔ نہیں، تشریح یہی تو بات ہے، تشریح نہیں کرنی نا جی۔ جب ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ کورٹ کے پاس اتنی ہی جورسڈکشن ہے جتنی اسے قانون فراہم کرے گا، تو کورٹ از خود نہ ہی اپنے اختیارات کا فیصلہ کر سکتا ہے، نہ ہی از خود اپنی جورسڈکشن کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ نے یہ بات درست کہی کہ یہ خطرہ ضرور موجود ہے کہ پارلیمان بھی پھر اپنے تجاوز نہیں بلکہ اس کو جو حق دیا گیا ہے، استحقاق ہے آئین میں، خود مختاری ہے قانون سازی کی، اس کا غلط استعمال کریں گے۔ یہ بالکل ہر جگہ ممکن ہے، لیکن اس وقت جو غلط استعمال ہے وہ عدلیہ کی طرف سے ہو رہا ہے، وہ پارلیمان کی طرف سے نہیں ہو رہا۔ اور یہاں جو اس کی بنیادی اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو میری گزارش ہے کہ آئین کا جو تیسرا جملہ ہے ابتدائی کا، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس ملک کا اقتدار اعلیٰ عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کیا جائے گا۔ اس میں کسی جو ہے وہ عدلیہ کا ذکر نہیں ہے، کسی دوسرے ادارے کا ذکر بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب اگر اس کی تشریح ہونی ہے، کسی نے پڑھنا ہے، تو ہمیں پھر اگر آئین کو واقعی ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو پارلیمان کا اختیار موجود ہے، پارلیمان نے اپنا اختیار ایکسرسائز کیا ہے۔ سپریم کورٹ کو وہ اچھا نہیں لگتا، فائن، یہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہی جو ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بھی ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، اس کا جو پہلا قانون بنا تھا وہ اس وقت کے سپریم کورٹ نے اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا، اور یہ دوسرا قانون ہے جو اس وقت فیلڈ میں ہے۔ لیکن خرم صاحب، تو لہٰذا یہاں یہ جو ایک تگ و دو ہو رہی ہے، جو ایک طریقے سے ایک محاذرائی ہو رہی ہے پارلیمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان یا گورنمنٹ اور عدلیہ کے درمیان، اس میں بظاہر تو شاید لگ رہا ہے کہ جی بڑے کو ہائی پرنسپلز کی بات ہو رہی ہے، اور جو ایک ریسپیکٹیو جورسڈکشنز ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، اور کانسٹیٹیوشنل جو لمٹس ہیں ہر ادارے کی اس کی بات ہو رہی ہے، بٹ ایکچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو یہ ایک پاور گریب ہے۔ یہ گورنمنٹ یہ تمام کام اس لیے کر رہی ہے کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل اس کا ایسپیکٹ ہے کہ آپ کو وہ نمبر چاہیے جس کے ذریعے آپ اپنی آئین جو ہے وہ میں ترمیم کر سکیں۔ یہ ایک ایکچول نیرو اینڈڈ پولیٹیکل ایجنڈا ہے، یہ کوئی ہائی مائنڈڈ کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ نہیں ہے۔ میں آپ سے اختلاف نہیں کروں گا، صرف اس کو وسیع کروں گا جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ جو پاور گیم ہے، سپریم کورٹ کی جو میجورٹی ہے وہ بھی یہ پاور گیم کھیل رہی ہے، کیونکہ جس دن انہوں نے پچھلے سیٹرڈے کو اپنی جو فیمس وضاحت ایشو کی اور اس وضاحت میں واضح لکھ دیا کہ وہ ڈی جورے یعنی جو ملک کا قانون ہے اس سے ہٹ رہے ہیں اور ڈی فیکٹو کے اوپر فیصلہ کریں۔ اب ڈی فیکٹو کے ذریعے اس ملک کے 77 میں سے 45 سالوں میں یہاں فوجی آمریتیں رہی ہیں ڈی فیکٹو کی وجہ سے۔ تو اگر سپریم کورٹ کے پاس ایک ہی مورل اتھارٹی ہے کہ وہ اسٹرکٹلی آئین پر کاربند رہے، جب وہ خود اپنی جو آئینی ساکھ ہے، کریڈیبلٹی ہے، اس کو چھوڑ کر ڈی جورے کا جو ہائی گراؤنڈ ہے چھوڑ کر وہ جب پاور کے ارینا میں آ کر ڈی فیکٹو کے گراؤنڈ پر کھیلیں گے تو پھر ہمیں اسی قسم کی کشمکش نظر آئے گی۔ اور اسی لیے جو ہے وہ آج کے جو چند سینئر ترین ججز میں سے ایک نے لکھا تھا کہ دیز آر پولیٹیشنز ان روبس دیٹ آر سٹنگ ان دا سپریم کورٹ، اور یہ بات ہر روز سچی ثابت ہو رہی ہے۔ لیکن اگر یہ اتنا ہی جو ہے وہ ایک ہائی مائنڈڈ ایک پرنسپل انوالو ہو رہا ہے تو اس میں دیکھیے کہ پھر جو بل آ رہا ہے خرم صاحب، جس کے لیے یہ تمام تر نمبرز گیم ہو رہی ہے، جس کے لیے 63A کی ریویو جو ہے اس کو لایا جا رہا ہے، جس کے لیے جو ہے وہ دوسری سائٹ سے جو ہے وہ بندے توڑنے کی بات ہو رہی ہے، اس میں آپ ڈائریکٹلی عدلیہ کو حکومت اور ریاست کے جو مختلف پلرز ہیں ان کے تابع کر رہے ہیں، ان کے نیچے کر رہے ہیں، آپ عدلیہ کو ویکن کر رہے ہیں، آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا کر اس کی اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے تھرو کروا کے اس کو جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارے سے ایک گورنمنٹ
انفلوئنس ادارے میں تبدیل کر رہے ہیں. یہ کس طرح کی جمہوریت کا استحکام ہے؟ یہ کس طرح کا کانسٹیٹیوشن کو مزید مضبوط کرنے کی چیز ہے؟ یہ تو اس کا اپوزٹ ہے. جی مجھے آپ کی رائے کا احترام ہے، لیکن آپ کی رائے اس وقت مکمل قیاس آرائی ہے. جب تک کوئی مسودہ کابینہ سے منظور ہو کر ہمارے سامنے نہیں آ جاتا، ہم سب ہوا میں اپنی پتنگیں اڑا رہے ہیں. تو لہٰذا جب تک وہ جو ایکچوئل ڈاکیومنٹ ہے وہ کابینہ سے اپروو ہو کر پارلیمان کو بھیجا نہ جائے، اس سے پہلے تو ہم سب کیا سرائے کریں کہ ادھر سے ایسے ہوگا ویسے ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ جس جوڈیشری کی بات ہو رہی ہے، اگر ہم ایک طرف رکھتے ہیں کہ آئینی ترمیم نہیں ہوتی، تو کیا وہ پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کی جمہوریت کو سرو کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی. چاہے وہ ایس آئی سی کا ڈیسیجن ہو، چاہے وہ پرویز الہی کا ڈیسیجن ہو، چاہے وہ اس سے پہلے بے شمار ظفر علی شاہ کیس ہے، نصرت بھٹو کیس ہے، 200 کیس ہے. کیا اس جوڈیشری نے پاکستان کی جمہوریت کی خدمت کی ہے تاریخی طور پر؟ نہیں کی. کیا اس جوڈیشری نے پاکستان کے آئین کی سربلندی میں اپنا کرول ادا کیا؟ ایسا نہیں کیا. اسٹیٹمنٹ تو نہیں دے سکتے خوران صاحب. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ عدلیہ کا جو ماضی ہے اس میں بہت سارے ایسے ڈارک چیپٹرز ہیں جہاں نہیں. میں آپ کو تین مثالیں. عدلیہ کا وہ رول بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے جس میں وہ جو اسٹیبلش پاورز آف دا ڈے ہیں ان کے اوپر انہوں نے ایک چیک رکھا ہوا ہے جو کہ ضروری ہے اس وقت. جی دیکھیے، 3 اس صدی کے فیصلے ہیں جو میں کاؤنٹ کرنا چاہتا ہوں. پہلا فیصلہ ظفر علی شاہ کیس 2000 کا، جس میں عدلیہ نے نہ صرف فوجی آمریت کو جواز فراہم کیا بلکہ اس وقت کے عامر کو یہ لائسنس دیا کہ وہ آئین میں اپنی مرضی کی ترمیم کرے. ٹھیک ہے، چلیں وہ اس پہ تو میری بھی بات سن. دوسرا تو کر سکتے ہیں نا، دوسرا جو پیناما کیس میں نہیں، دیکھیے میں یہ اس کے بعد پیناما کیس آیا جس میں نواز شریف کو نااہل کیا گیا، جس کا پورے کیس میں کوئی ذکر نہیں تھا، پھر ایکسیڈ ہوا. اسی طرح ابھی یہ جو ایس آئی سی کا کیس ہے اس میں تو کہیں پی ٹی آئی پٹیشنر ہی نہیں تھی. سپریم کورٹ نے ایک اور گمبھیر تجاوز کیا اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی مرضی سے ایک فیصلہ کیا. یہ جو آئینی ترمیم ہے جو آئے گی، جیسے آئے گی، جس شکل میں آئے گی، وہ تو جب سامنے آئے گا تو اس پہ بات ہوگی. میں وہاں تک آپ سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن یہ جو بیان بازی ہے، یہ جو عدلیہ کے اوپر تنقید ہے، یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ حکومت کے اہم لوگ جو ہیں وہ کیمروں کے سامنے آ کر اور عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ ایک طریقے سے یعنی بڑی سخت قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اس سے کیا آپ جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل سسٹم ہے اس کو مزید مضبوط کر رہے ہیں؟ یہ تو کمزور کر رہے ہیں. اور اس سے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس قسم کی گفتگو سے ہمیں کوشش پوری کرنی چاہیے کہ ہم پرہیز کریں، کیونکہ ابھی حالیہ تاریخ میں ایک حکومت نے قاضی فائز عیسیٰ کو گرانے کی پوری کوشش کی تھی. باقاعدہ ایک ریفرنس فائل ہوا تھا وزیر اعظم اور صدر کے دستخط ہوتے، اس کے نتیجے میں پھر ایک بڑی طویل لٹیگیشن ہوئی. تو لہٰذا ہمیں اس اپنی احتیاط کو قائم رکھتے ہوئے، گفتگو کو محتاط رکھتے ہوئے، جو پارلیمان کا جو خود مختاری ہے سوورنٹی کی، اس پر قائم رکھنا ہے اور اس کو سر بلند کرنا ہے. بہت شکریہ خرم دستگیر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بات ہو رہی تھی کہ یہ جو محاذر آئی ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ اس کی شدت میں کچھ کمی لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے صورتحال جو ہے وہ اور زیادہ گمبھیر اور پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے. ناظرین یہاں پہ لیں گے بریک سے تو واپس آئیں گے. تو اب ہم نے جو جوڈیشل پیکیج ہے اس میں تو بڑی تفصیل سے بات کر لی، لیکن آج امریکہ سے بھی ایک تازہ خبر آ رہی ہے اور لگتا یوں ہے کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. اور کافی عرصے بعد ایک اچھی خبر آئی ہے کہ آئی ایم ایف کا جو ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہوئی اس نے پاکستان کا جو پروپوزل تھا لون کا وہ اپروو کر دیا گیا ہے، اور اب وہ $7 ارب کا جو قرضہ ہے وہ پاکستان کو ملے گا. بہت عرصے سے اس پہ کوششیں جاری تھیں، بڑے مشکل مراحل سے گزرنے کے بعد بالآخر یہ قرضہ جو ہے وہ اپروو ہو گیا ہے. اب اس کے اپروول کے بعد کیا امپیکٹ آئے گا، کیا ہوگا، اور پاکستان کی معیشت میں کتنی بہتری آئے گی، اور کیا نئے چیلنجز ابھر کر سامنے آئیں گے، اس میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں نیو یارک سے ڈاکٹر عابد سلیری صاحب. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اب کیونکہ یہ خبر اب آ گئی ہے کہ باقاعدہ طور پر اپروول ہو گیا ہے، تو آپ کے خیال میں اس کا فوری امپیکٹ کیا ہوگا پاکستان کے اوپر؟
دیکھیں اگر آپ اس سوال کو الٹا دیکھیں کہ یہ اگر اپروو نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا، تو پاکستان کے جو پریشر بلڈ اپ ہوتا ڈالر کے مقابلے میں، روپیہ اپنی مزید قدر کھوتا، اور جو پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ ہے دوست ممالک ہو یا آپ کے انٹرنیشنل لینڈرز، وہ بڑے برے طریقے سے متاثر ہوتی. تو یہ پروگرام میں آنا چاہے وہ $1 کے لیے آئیں یا $7 ارب کے لیے آئیں، یہ دو چیزیں اس کی پازیٹیو ہوتی ہیں کہ ایک تو پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ مستحکم رہے گی، اور دوسرا یہ کہ ہماری کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ بہتر ہوگی. اور اس میں جو امپورٹنٹ چیلنج اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ IMF میں جانے کے بعد جو آمدنی اور اخراجات میں توازن رکھنا ہے وہ حکومت کے لیے اور عوام کے لیے ایک میجر چیلنج بنے گا. ظاہر ہے کہ اگر اخراجات بڑھتے ہیں تو پھر ٹیکس بڑھانا پڑیں گے، اور یہاں پہ حکومت کو بڑا سوچ سمجھ کے اپنے اخراجات کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو بات اس میں بار بار بات ہوتی ہے کہ جی پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی لانا بڑا ضروری ہے، اور کئی مہینے سے جو ہے وہ ایک مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں، تو یہ جو یہ اپروول ہوا ہے اس سے وہ میکرو اکنامک سٹیبلٹی لانے میں کیا مدد ملے گی، اور وہ ہمیں کیسے نظر آئے گی اگر واقعی میں اس طریقے سے اس کا کوئی آؤٹ کم جو ہے وہ اس رخ جاتا ہے؟ تو دیکھیں میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے ہمارے پاس ریزروز کا ہونا ضروری ہے. فارن ریزروز کا $1 بلین کی پاکستان کو ملے گی، اور اس کے بعد جو باقی کی ٹرانچز ہیں تو وہ یقیناً پاکستان کے روپے کو اسٹیبل کریں گی ڈالر کے مقابلے میں. جب روپیہ اسٹیبل رہتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے لیے اپنا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ مزید کم کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور تیسری اور امپورٹنٹ چیز اس میں ہماری کریڈٹ ریٹنگ ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اس سال بھی اور اگلے 3 سالوں میں ہر سال پاکستان کو تقریباً $25 بلین جو ہیں وہ ارینج کرنے ہوں گے ایکسٹرنل فنانسنگ میں، اور یہ ایکسٹرنل فنانسنگ تبھی پاسبل ہوتی ہے جب ہماری کریڈٹ ریٹنگ اچھی ہوگی. تو یہ وہ تمام عوامل ہیں جس کی وجہ سے IMF پروگرام میں جانا بہت ضروری ہے. اور بہت شکریہ. ایک اچھی خوشائن خبر ہے، اور اس سے جس طرح کے ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ سٹیبلٹی آئی ہے، اگر روپیہ ہمارا مستحکم رہتا ہے تو اوورآل پوری اکانومی میں اس کا امپیکٹ پڑتا ہے، اور اگر انٹرسٹ ریٹ مزید اسٹیٹ بینک کم کرتا ہے جس طرح کے ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے تو اس سے بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ گروتھ جو ہے وہ ری انٹروڈیوس ہوگی. امید یہ ہے کہ حکومت ان تمام معاملات کو اچھی طرح سنبھالے گی. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.